بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون 22واں سبق قریب قریب بعید دور انا قریب من النافذۃ میں کھڑکی کے پاس قریب ہوں انت بعید من النافذۃ تم کھڑکی سے دور ہو این انت یا خالد تم کہاں ہو اے خالد انا قریب من الباب میں دروازے کے قریب ہوں این زمیلک یا محمود تمہارا دوست کہاں ہے اے محمود ہوا قریب من الکرسی وہ کرسی کے قریب ہے این انا میں کہاں ہوں انت قریب من النافذۃ تم کھڑکی کے قریب ہو۔ یہ مذکر الفاظ تھے، اب مؤنث قریبۃ قریب، بعیدۃ دور۔ البنت قریبۃ من الوالدۃ لڑکی والدہ کے قریب ہے، والطالبۃ بعیدۃ من المعلمۃ اور طالبہ استانی سے دور ہے۔ این انت یا فاطمہ تم کہاں ہو اے فاطمہ؟ انا قریبۃ من زینب میں زینب کے قریب ہوں۔ حل زینب قریبۃ من المعلمۃ کیا زینب استانی کے قریب ہے؟ لا بل ہی بعیدۃ من المعلمۃ نہیں بلکہ وہ استانی سے دور ہے۔ این زمیلتک تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ ہی قریبۃ من الکرسی وہ کرسی کے قریب ہے۔ عندہ پاس اور بینہ کا معنی درمیان۔ انا قریب من الباب میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں۔ انت قریب من النافذۃ تم کھڑکی کے قریب ہو۔ انت عند النافذۃ تم کھڑکی کے پاس ہو۔ محمود بین عابد و شاہد محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے۔ فاطمہ بین زینب و سعیدہ فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے۔ این انت یا محمود تم کہاں ہو اے محمود؟ انا بین عابد و شاہد میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں۔ این انت یا فاطمہ این انتی یا فاطمہ تم کہاں ہو اے فاطمہ؟ انا بین زینب و سعیدہ میں زینب اور سعیدہ کے پاس ہوں۔ این اختک تمہاری بہن کہاں ہے؟ اختی عند الوالدۃ میری بہن والدہ کے پاس ہے۔ حل عندها ساعۃ کیا اس کے پاس گھڑی ہے؟ نعم عندها ساعۃ جی ہاں اس کے پاس گھڑی ہے۔ این سعید سعید کہاں ہے؟ سعید فی الفصل سعید درسگاہ میں ہے۔ حل عندہ کتاب کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ نعم عندہ کتاب جی ہاں اس کے پاس کتاب ہے۔ آگے تمرین عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ خالد ہے، ھذا خالد وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے، ہوا عند فصلہ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے، بیتی قریب من المدرسۃ کتب خانہ دفتر کے قریب ہے، المکتبۃ قریب من المکتب المکتبۃ قریب من المکتب تمہارا کمرہ مسجد کے نزدیک ہے، غرفتک قریبۃ من المسجد میرا گھر بازار سے دور ہے، بیتی بعید من السوق راولپنڈی کراچی سے دور ہے، راولپنڈی بعید من کراچی ہوائی جہاز کا اڈہ شہر سے دور ہے، المطار بعید من البلد اور بندرگاہ بھی دور ہے، والمیناء ایضا بعید آپ کی کتاب میرے پاس ہے، کتابک عندی۔ پھر دیکھیں یہ خالد ہے، ھذا خالد وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے، ہوا عند فصلہ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے، بیتی قریب من المدرسۃ کتب خانہ دفتر کے قریب ہے، المکتبۃ قریبۃ من المکتب تمہارا گھر مسجد سے نزدیک ہے، بیتک قریب من المسجد میرا گھر بازار سے دور ہے، بیتی بعید من السوق راولپنڈی کراچی سے دور ہے، راولپنڈی بعید من کراچی ہوائی جہاز کا اڈہ شہر سے دور ہے، المطار بعید من البلد اور بندرگاہ بھی دور ہے، والمیناء ایضا بعید آپ کی کتاب میرے پاس ہے، کتابک عندی۔ آگے اردو میں ترجمہ کریں۔ المفتاح عند الخادم چابی خادم کے پاس ہے، الصندوق عند الحمال صندوق کلی کے پاس ہے، الولد عند الباب لڑکا دروازے کے قریب ہے، دراجتی عند شاہد میری سائیکل شاہد کے پاس ہے، دفتری عند زمیلی میری کاپی میرے دوست کے پاس ہے، اخی الصغیر عند والدی میرا چھوٹا بھائی میرے والد کے پاس ہے، ادارۃ البرید فی السوق ڈاکخانہ بازار میں ہے، الجریدۃ عند حامد اخبار حامد کے پاس ہے، حل عندک علم بھذا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ حل عندک مفتاح الغرفۃ کیا تمہارے پاس کمرے کی چابی ہے؟ ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ المفتاح عند الخادم چابی خادم کے پاس ہے،
الصندوق عند الحمال، صندوق کلی کے پاس ہے۔ الولد عند الباب، لڑکا دروازے کے قریب ہے۔ دراجتی عند شاہد، میری سائیکل شاہد کے پاس ہے۔ دفتری عند زمیلی، میری کاپی میرے دوست کے پاس ہے۔ اخی الصغیر عند والدی، میرا چھوٹا بھائی میرے والد کے پاس ہے۔ ادارۃ البرید فی السوق، ڈاکخانہ بازار میں ہے۔ الجریدۃ عند حامد، اخبار حامد کے پاس ہے۔ هل عندک علم بہذا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ هل عندک مفتاح الغرفۃ، کیا تمہارے پاس کمرے کی چابی ہے؟ آگے الفاظ کے معنی: قریب نزدیک، بعید دور، عندہ پاس، بینہ درمیان، مفتاح چابی، حمال مزدور یعنی کلی، دفتر کاپی، ادارۃ البرید ڈاکخانہ، سوق بازار، جریدہ اخبار، مینا بندرگاہ، مطار ہوائی جہاز کا اڈہ، اور محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن۔